اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوم ما ولا المشبہتان بلیسا، تیسری قسم ما اور لا ہے جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ بیان چل رہا ہے اسم میں عمل کرنے والے حروف کا، ان حروف کا بیان ہے جو اسم میں عمل کرتے ہیں، فعل میں نہیں بلکہ اسم میں عمل کرتے ہیں۔ اور اسم میں عمل کرنے والے حروف کی 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 قسموں میں سے پہلی قسم بیان کی حروف جر، یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اسے جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ دوسری قسم بیان کی حروف مشبہ بفعل، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا جو ہے اس کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور اسی مبتدا کو انا اگر داخل ہے تو انا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو انا کی خبر، اور اگر انا داخل ہے تو انا کا اسم انا کی خبر، لاکنہ ہے تو لاکنہ کا اسم لاکنہ کی خبر۔ اور تیسری قسم ہے اسم میں عمل کرنے والے حروف کی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ان کو ما و لا مشابہ بلیسا ہی کہا جاتا ہے، یہی نام یاد کریں آپ لوگ، ما و لا مشابہ بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں سوم ما ولا، ما اور لا کتنے حرف ہیں؟ یہ 2 ہیں، ایک ما ہے اور ایک لا۔ ما بھی نفی کے لیے ہے اور لا بھی نفی کے لیے ہے، یہ نفی کے لیے آتے ہیں۔ المشبہتان تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو المشبہتان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، چونکہ اس سے پہلے کیا کیا کتنی چیزیں گزری؟ 2، ما اور لا، ما اور لا، تو وہی مراد ہیں المشبہتان جو مشابہ ہیں، یعنی ما اور لا مشابہ ہیں بلیسا، کس کے؟ لیسا کو۔ اور لیسا کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جانتے ہو کہاں ملا تھا؟ کس میں؟ منہاج العربیہ میں۔ ہاں، تو لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے۔ کس میں سے ہے؟ افعال ناقصہ آپ نے ابھی نہیں پڑھے ہیں، انشاءاللہ آگے اسی کتاب میں پڑھیں گے۔ افعال ناقصہ بھی 17 ہیں، انہی میں سے ایک لیسا ہے۔ لیسا جو ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا اور اسی طرح ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں، لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لیسا کے مشابہ ہوئے کہ نہیں؟ لیسا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو یہ لیسا کے مشابہ ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا گیا ما و لا مشابہ بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ عمل پہلے سمجھ لیں آپ، ہم نے بتا ہی دیا کہ یہ مبتدا اور خبر، جیسے زید قائم ہے، زید اسی پر داخل ہو سکتے ہیں، تو ان کا عمل کیا ہوگا؟ یہ اسم کو مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب۔ انا کا جو عمل تھا اس سے پلٹ کر یہ عمل کرتے ہیں، اس کے خلاف۔ انا اسم کو مبتدا کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع دیتا ہے، لیکن ما و لا اس سے پلٹ جاتے ہیں، یعنی یہ مبتدا کو اسم دیتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دیکھیں سو ما ولا المشبہتان بلیسا، تیسری قسم ما اور لا ہے جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، اور آپ سادے الفاظ میں یہی کہیں گے تیسری قسم ما و لا مشابہ بلیسا۔ وَآ عمل لیسا می کنند، اور وہ لیسا کا عمل کرتے ہیں، چنا کے گوئی، جیسے کہ آپ کہیں ما زید قائمن، ما زید لیسا بھی اگر ہوتا تو یہی کہا جاتا لیسا زید قائمن، یعنی زید مرفوع ہوتا جو کہ اسم ہے، اور قائمن جو کہ خبر ہے وہ کیا ہوتی؟ منصوب ہوتی ہے۔
تو ما اور لا کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. ما اور لا کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا کو کیا دیتے ہیں؟ مبتدا کو کیا دیتے ہیں؟ رفع. اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. دیکھیں چنا کہ گوئی جیسے کہ آپ کہیں ما زید قائم، ما زید قائم، زید نہیں کھڑا ہے. زید اسم ماست، زید ما کا، ما زید قائمن میں، ما زید قائمن میں ما ہے تو اسی کو بتا رہے ہیں زید اسم ماست، زید ما کا اسم ہے. مثال میں ماں ہے نا، اسی ماں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ زید یہاں پر ماں کا اسم ہے. وقائمن خبر او، اور قائمن اس کی خبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چہارم لائے نفی جنس، اسم میں عمل کرنے والے حروف کی چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس. کیا ہے لائے نفی جنس؟ یہ جنس کی نفی کرتا ہے. لائے نفی جنس، یہ جو لا آتا ہے یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے. ما اور لا بھی نفی کے لیے تھے، اور یہ جو لائے نفی جنس ہے یہ بھی نفی کے لیے ہے. دیکھو بیان کیا پہلی قسم میں حروف جر، دوسری قسم میں حروف مشبہ بفعل، تیسری قسم میں ما و لا مشابہ بلیسا، چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس. لائے نفی جنس تو اصل میں ان حروف کا بیان چل رہا ہے جو اسم میں عمل کرنے والے ہیں. تو لائے نفی جنس کیا عمل کرتا ہے؟ تو اس کا عمل ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً جیسا عمل انا، انا کا انا وغیرہ کا ہوتا ہے. انا، انا کا انا کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم کو کیا دیتے ہیں؟ نصب، اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. اسی طرح لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، اور لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوگی. اس کی خبر مرفوع ہوگی، اس کی خبر مرفوع ہی ہوگی. اور جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا اور بعض مقامات پر مبنی ہوگا. دیکھیں چہارم لائے نفی جنس، حروف اسم میں عمل کرنے والے حروف کی چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس. اس میں ای لا اکثر مضاف باشد، اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوگا. اس میں ای لا اکثر مضاف باشد منصوب، منصوب بھی لکھا ہے. اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا. مضاف منصوب ہوگا یعنی اس کا جو اسم ہوگا مضاف ہوگا، کسی کی طرف اضافت کی گئی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. وخبرش مرفوع، اور اس کی خبر مرفوع ہوگی. چون لا غلام رجل ظریف فی الدار. تو دیکھو لا غلام رجل میں لا جو ہے لائے نفی جنس ہے. غلام رجل یہ اس کا اسم ہے، غلام اس کا لائے نفی جنس کا اسم ہے. دیکھو آپ کوئی بھی حرف آئے گا یہاں جو بیان چل رہا ہے اس میں آنے والا اسم اس کا پہلا جو ہوگا وہ اس کا اسم بنے گا، دوسری ہوگی وہ اس کی خبر بنے گی. تو دیکھو غلامہ کیا کہا تھا؟ اس لا کا اسم اکثر مضاف ہوگا. تو دیکھو غلام مضاف ہے کہ نہیں؟ غلام مضاف ہے اور رجل مضاف الیہ ہے. اور یہ بھی کہا تھا اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا. تو لا غلامہ، غلام مضاف بھی ہے اور منصوب بھی ہے. اور ظریفن اس کی خبر ہے، فی الدار متعلق ہے. لا غلام رجل ظریف فی الدار، کسی مرد کا غلام زیرک نہیں، چالاک نہیں، عقل مند نہیں، فی الدار گھر میں، گھر میں کسی مرد کا غلام چالاک نہیں، زیرک نہیں. تو ایک بات یہ محفوظ رہے کہ اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوگا اور اس کی خبر مرفوع ہوگی، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. آگے دیکھیں وہ اگر نکرے مفردہ باشد، یہ تو معرفہ تھا، اضافت ہو گئی تھی یہاں. وہ اگر نکرے مفردہ باشد، اور اگر لائے نفی جنس کا اسم نکرے مفردہ ہو. کیا ہو؟ نکرے مفردہ. نکرے سے وہی نکرہ مراد ہے جو معرفہ کا مقابل ہوتا ہے. مفردہ سے وہ مفرد مراد نہیں ہے جو واحد اور جو تثنیہ اور جمع کا مقابل ہوتا ہے، بلکہ مفردہ سے مراد یہاں پر یہ ہے
جو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، جو مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ وہ اگر نکرہ مفردہ باشد، اور اگر لائے نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، مبنی باشد بر فتحہ، تو مبنی ہوگا فتحہ پر۔ لائے نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہو تو مبنی ہوگا فتحہ پر، یعنی فتح پر مبنی ہوگا، اس کے اوپر زبر آئے گا۔ چون لا رجل فی الدار، جیسے لا رجل فی الدار، دیکھو لا لائے نفی جنس ہے، رجل اس کا اسم ہے، یہ نکرہ بھی ہے اور مفردہ بھی ہے، یعنی نہ مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے۔ وہ اگر بعد او معرفہ باشد، اور اگر لائے نفی جنس کے بعد نکرہ نہ ہو بلکہ معرفہ ہو، وہ اگر بعد او اے بعد لائے نفی جنس، اور اگر بعد لائے نفی جنس معرفہ باشد معرفہ ہو، تکرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد، تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ لائے نفی جنس کے بعد اگر معرفہ ہو تو اب لازم یہ ہوگا کہ لا کو ڈبل لایا جائے اور اس دوسرے لا کے بعد بھی کوئی معرفہ لایا جائے۔ لائے نفی جنس کے بعد اگر معرفہ آئے گا تو اب لازم ہوگا کہ لا کی تکرار ہو، یعنی لا کتنی جگہ آئے گا؟ دو جگہ۔ پہلے لا کے بعد تو معرفہ تھا، اب ایسی صورت میں دوسرے لا کا لانا ضروری ہے، اب اس دوسرے لا کے بعد بھی معرفہ ہی ہوگا۔ دیکھیں، وہ اگر بعد او معرفہ باشد، اور اگر اس کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا با معرفہ دیگر لازم باشد، تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ ولا ملغا باشد، اور لا ملغا ہوگا، لا یعنی جب یہ صورت بنے کہ لائے نفی جنس کے بعد معرفہ ہو تو اب لائے نفی جنس کی تکرار لازم ہوگی، تکرار لازم ہوگی دوسرے معرفہ کے ساتھ۔ جب یہ صورت ہوگی تو لا ملغا ہوگا۔ ملغا کا مطلب یہ جو لائے نفی جنس عمل کر رہا تھا، اسم کو نصب دے رہا تھا، خبر کو رفع دے رہا تھا، اب یہ عمل نہیں کرے گا، عمل کرنے سے بیکار ہو جائے گا، عمل کرنے سے بیکار ہو جائے گا، یعنی یہ عمل نہیں کرے گا۔ اب جب عمل نہیں کرے گا تو یہ نصب نہیں دے گا، بلکہ جیسے مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اسی طریقے سے مرفوع ہوں گے۔ وہ اگر بعد او معرفہ باشد، اور اگر اس کے بعد معرفہ ہو، تکرار لا بمعرفہ دیگر لازم باشد، تو لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لازم ہوگی۔ ولا ملغا باشد، اور لا ملغا ہوگا۔ ملغا کا معنی آگے بیان کیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی عمل نہ کند، یعنی لا ملغا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عمل نہیں کرے گا۔ وآ معرفہ مرفوع باشد، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا بابتدا، ابتدا کی وجہ سے، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا جس طرح زید قائم میں زید قائم، یہ مرفوع کیوں ہے زید؟ ابتدا کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہ جملے کی ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے، اس پر نہ نصب دینے والا کوئی حرف ہے نہ رفع دینے والا کوئی ایسا عامل ہے، تو ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اسی طرح یہاں بھی معرفہ مرفوع ہوگا کس کی وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے، کیونکہ نحویوں کا کہنا یہ ہے رفع آئے یا نصب آئے یا جر آئے اس کے لیے کوئی عامل چاہیے۔ اب زید قائم میں جو زید آیا، رفع آیا، اس کا عامل کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا عامل معنوی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کیا ہے؟ وہی ابتدا ہے، جملے کا آغاز ہونا ہی عامل ہے، یہی رفع دے رہا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر لا تو لغو ہو گیا، عمل نہیں کرے گا، تو اب معرفہ مرفوع ہوگا کس وجہ سے؟ ابتدا کی وجہ سے۔ وآ معرفہ مرفوع باشد، اور وہ معرفہ مرفوع ہوگا بابتدا، ابتدا کی وجہ سے۔ مثال، چون لا زید عندی ولا عمر، لا زید عندی ولا عمر، عندی مانے میرے پاس، لا زید عندی ولا عمر، ترجمہ کرے کیا ہوگا؟ میرے پاس نہ زید ہے اور نہ لا زید عندی، میرے پاس نہ زید ہے، ولا عمر، اور نہ ولا ارشاد، اور نہ ولا جاوید، نہ جاوید، نفی کرتے چلے جاؤ۔ لا زید عندی ولا عمر، میرے پاس نہ زید ہے اور نہ عمر ہے۔ تو دیکھو لا کے بعد زید آیا، چونکہ لا یہاں پر ملغا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، وہ اگر بعد آن لا نکرہ مفردہ باشد، وہ اگر بعد آن لا، اور اگر اس لا کے بعد، کون سا لا؟ وہی لائے نفی جنس، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ باشد، نکرہ مفردہ ہو، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہونے کا ذکر تو پیچھے گزر چکا ہے،
گزرا نا اسی بحث میں ابھی. اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، بتایا تھا نا مبنی باشد بر فتح، فتح پر مبنی ہوگا. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر اس لا کے بعد یعنی لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ ہو، نکرہ سے مراد نکرہ ہی ہے، مفردہ سے مراد، مفرد سے مراد وہ ہے جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. تو اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، صرف نکرہ مفردہ ہی نہیں، اس حال میں کہ لا کی تکرار ہو دوسرے نکرے کے ساتھ، یعنی یہ لا ہے، اس کے بعد نکرہ مفردہ ہے، پھر اس کے بعد ایک لا اور ہے، اس کے بعد بھی نکرہ ہے، تب عمل کیا ہوگا اور اعراب کیا کیا ہوگا اس کو بتا رہی ہیں. سمجھ گئے؟ واگر بعد اعلیٰ نکرہ مفردہ باشد، اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، نکرہ سے مراد وہی نکرہ جو معرفہ کا مقابل ہے، اور مفردہ سے مراد وہ ہے جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو. اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو مقرر با نکرہ دیگر، درا حالے کہ وہ لا مقرر ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ. یہی ترجمہ کریں گے آپ، مقرر با نکرہ دیگر درا حالے کہ لا مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ، لا مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ. کیا نہیں نظر اس میں ہے؟ نہیں کیا لکھا ہوا کچھ؟ جی چلو میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھو انگلی رکھ کے پڑھو. وَأَگَرْ بَعْدِ آلَا نَكْرَئِ مُفْرَدَہ باشد، یہاں تک ہے نا. اور اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، یہاں تک ہو گیا. مقرر با نکرہ دیگر، یہ تو لکھا ہے نا، اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں. مقرر با نکرہ دیگر یہ کتاب میں لکھا ہے، اب جو آ رہا ہے وہ ہے ترجمہ. درا حالے کہ وہ لا مقرر ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ، یہ ترجمہ ہے. تمہیں ترجمہ کتاب میں لکھا ہوا تھوڑی ملے گا. درا حالے کہ وہ لا مقرر ہو دوسرے نکرہ کے ساتھ. مقرر کا مطلب ہوتا ہے ڈبل ہو، یعنی وہ لا مقرر ہو، دوبارہ آئے دوسرے نکرے کے ساتھ. تو کیا ہوگا؟ فرمایا درو پنج وجہ رواست، درو اس میں پنج وجہ، 5 وجہیں، رواست جائز ہے، اس میں 5 وجہیں یعنی 5 طریقے کا اعراب پڑھنا جائز ہے، جبکہ آپ ان میں سے ایک ہی پڑھتے ہیں. چوں مثال دی ہے، وہ 5 طریقے کا اعراب کون کون سا ہوگا دیکھیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے سمجھ لیں، بحث سے ملا لیں، اجرا کر لیں. اس کا کیا کہا تھا؟ اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، تو یہاں پر لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہے عدنان؟ دیکھو شروع میں دیکھو لا حولہ ہے، لا یہ لا نفی جنس ہے، اور اس کے بعد حولہ ہے، نکرہ ہے، مفردہ ہے، نکرہ بھی ہے مفردہ بھی ہے. نکرہ یہ معرفہ نہیں ہے، مضاف اور مشابہ مضاف بھی نہیں، لہذا یہ مفردہ ہو گیا. پھر کیا کہتا؟ اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو درا حالے کہ لا مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ. آگے دیکھو ولا، لا مقرر آ گیا، اور اس کے آگے نکرہ بھی ہے، قوتا یہ بھی نکرہ ہے. اس حال میں کہ لا مقرر ہو دوسرے نکرے کے ساتھ، تو اس میں کتنی 5 وجہ جائز ہے. تو ایک تو ہے لا حول، لا کے بعد والے کا اعراب دیکھنا ہے آپ کو، لا کے ڈائریکٹ بعد جو ہے اس کا اعراب خاص طور سے دیکھنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک وجہ ہو گئی، ایک طریقے کا اعراب ہو گیا. دوسری دیکھیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے. آپ گاؤں میں جا کے پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، گاؤں والے کہیں ارے یہ کیسے، ہم نے تو لا حول ولا قوت پڑھا ہے. تو دیکھیں دوسری وجہ کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں پر یہ عمل نہیں کرے گا، عمل کرتا تو نصب دیتا نا، یہاں عمل نہیں کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 2 وجہ ہو گئی. تیسری لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تیسری وجہ. فرق یہاں کیا ہو گیا؟ دوسرے میں آ کر فرق ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھی وجہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں حول پہ رفع آ گیا، ولا حول ولا قوت الا باللہ. 4 وجہ ہو گئیں. 5ویں
ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں قوہ کے اوپر نصب ہے، ولا قوۃ الا باللہ، تو 5 وجہ ہو گئی. دیکھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 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 لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پڑھو عدنان کون کون سی بغیر دیکھیں. لا حول ولا قوة إلا بالله. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة إلا بالله. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة إلا بالله. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ٹھیک ہے. 4 لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ 5 وجہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھیں یہ قواعد کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ قاعدے رٹ کر یاد کرنا ہے، انہی کا اجرا آپ کا آگے ہوتا رہے گا. آپ ہدایت النحو پڑھیں گے، اس میں یہ قواعد آئیں گے، اور کافی اختصار کے ساتھ کافیہ پڑھیں گے، اس میں یہ آئیں گے، اور مکمل تشریح تفصیل کے ساتھ شرح جامی میں ان سب چیزوں کا بیان ہے. تو ابھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے یہ چیزیں.